سوال: عشر کسے دیا جائے؟ جواب: عشر چونکہ کھیت کی پیداوار کی زکوٰۃ کا نام ہے، اس لیے جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ان کو عشر بھی دیا جا سکتا ہے۔ الفتاوی الخانیہ کتاب الزکوٰۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 132۔ ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے: نمبر 1 فقیر، نمبر 2 مسکین، نمبر 3 عامل، نمبر 4 رقاب، نمبر 5 غارم، نمبر 6 فی سبیل اللہ، نمبر 7 ابن السبیل یعنی مسافر۔ الفتاوی الہندیہ کتاب الزکوٰۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187۔ فقیر وہ جو مالک نصاب نہ ہو۔ مالک نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ اس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو یا اتنی مالیت کا ضروریات زندگی سے زائد سامان ہو، اور اس پر اللہ تعالیٰ یا بندوں کا اتنا قرض نہ ہو کہ جسے ادا کر کے ذکر کردہ نصاب باقی نہ رہے۔ الفتاوی الہندیہ کتاب الزکوٰۃ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187۔ ضروریات زندگی سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کی عموماً انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور ان کے بغیر گزر اوقات میں شدید تنگی و دشواری محسوس ہوتی ہے، جیسے رہنے کا گھر، پہننے کے کپڑے، سواری، علم دین سے متعلق کتابیں اور پیشے سے متعلق اوزار وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ کے قرض سے مراد سابقہ زکوٰۃ یا قربانی واجب ہونے کے باوجود نہ کرنے کی صورت میں جانور کی قیمت صدقہ کرنا ہے۔ مسکین: مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ وہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے۔ عامل: عامل وہ ہے جسے بادشاہ اسلام نے زکوٰۃ اور عشر وصول کرنے کے لیے مقرر کیا ہو۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بحر شریعت میں ارشاد فرماتے ہیں: عامل اگرچہ غنی ہو اپنے کام کی اجرت لے سکتا ہے، اور ہاشمی ہو تو اس کو مال زکوٰۃ میں سے دینا بھی ناجائز اور اسے لینا بھی ناجائز۔ ہاں، اگر کسی اور مد یعنی ضمن میں دیں تو لینے میں حرج نہیں، لیکن فی زمانہ شرعی عامل موجود نہیں ہیں۔ بحر شریعت حصہ 5 صفحہ نمبر 57۔ رقاب سے مراد مکاتب غلام ہے۔ مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس سے اس کے آقا نے اس کی آزادی کے لیے کچھ قیمت ادا کرنا طے کی ہو۔ فی زمانہ رقاب موجود نہیں۔ غارم: غارم سے مراد مقروض ہے، یعنی اس پر اتنا قرض ہو کہ اسے نکالنے کے بعد زکوٰۃ کا نصاب باقی نہ رہے، اگرچہ اس کا دوسروں پر قرض باقی ہو مگر لینے پر قدرت نہ رکھتا ہو۔ الدر المختار کتاب الزکوٰۃ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 339۔ فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنا۔ اس کی چند صورتیں ہیں: نمبر 1 کوئی شخص محتاج ہے اور یہ جہاد میں جانا چاہتا ہے، اس کے پاس سواری اور زاد راہ نہیں ہے تو اسے مال زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ یہ راہ خدا عز و جل میں دینا ہے، اگرچہ وہ کمانے پر قادر ہو۔ نمبر 2
کوئی حج کے لیے جانا چاہتا ہے اور اس کے پاس زاد راہ نہیں، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، لیکن اسے حج کے لیے لوگوں سے سوال کرنا جائز نہیں۔ نمبر 3، طالب علم دین۔ علم دین پڑھتا ہے یا پڑھنا چاہتا ہے، اس کو بھی دے سکتے ہیں کہ یہ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنا ہے، بلکہ طالب علم سوال کر کے بھی مال زکوٰۃ لے سکتا ہے اگرچہ وہ کمانے پر قدرت رکھتا ہو۔ نمبر 4، اسی طرح ہر نیک کام میں مال زکوٰۃ استعمال کرنا فی سبیل اللہ، یعنی اللہ عز و جل کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ مال زکوٰۃ اور عشر میں دوسرے کو مالک کر دینا ضروری ہے، بغیر مالک کیے زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ الدر المختار، کتاب الزکوٰۃ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 335۔ ابن سبیل یعنی وہ مسافر، یہاں مسافر سے مراد شرعی مسافر ہے، اور شرعی مسافر وہ ہے جو تقریباً 92 کلومیٹر سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ جس کے پاس سفر کی حالت میں مال نہ رہا، یہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اگرچہ اس کے گھر میں مال موجود ہو، مگر اسی قدر لے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جائے، زیادہ کی اجازت نہیں۔ الفتاوی الہندیہ، کتاب الزکوٰۃ، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 188۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہار شریعت میں فرماتے ہیں، جن لوگوں کی نسبت یہ بیان کیا گیا کہ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ان سب کا فقیر ہونا شرط ہے، سوائے عامل کے کہ اس کے لیے فقیر ہونا شرط نہیں، اور ابن السبیل یعنی مسافر اگرچہ غنی ہو اس وقت فقیر کے حکم میں ہے، باقی کسی کو جو فقیر نہ ہو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ بہار شریعت، حصہ 5، صفحہ نمبر 63۔ زکوٰۃ دینے والے کو اختیار ہوتا ہے کہ چاہے تو عشر کو ان تمام افراد میں تھوڑا تھوڑا تقسیم کر دے، اور اگر چاہے تو کسی ایک ہی کو دے دے۔ اگر مال زکوٰۃ اتنا ہے کہ بقدر نصاب نہیں ہے تو ایک ہی شخص کو دے دینا افضل ہے، اور اگر بقدر نصاب ہے تو ایک ہی شخص کو دے دینا مکروہ ہے، لیکن زکوٰۃ بہرحال ادا ہو جائے گی۔ ہاں، اگر وہ شخص غارم یعنی قرض دار ہے تو اس کو اتنا دے دینا کہ قرض نکال کر کچھ نہ بچے یا نصاب سے کم بچے، بلا کراہت جائز ہے۔ بہار شریعت، حصہ نمبر 5، صفحہ نمبر 59۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔